اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا۔ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ فرمایا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی مخلوق سے زیادتیوں کے باعث عرصہ طویل حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان لوگوں پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید سب آسمانی کتابوں میں لعنت کی گئی ہے۔ پھر اپنے زمانے میں ان کے جو حالات تھے انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یعنی یہ ایک دوسرے کو گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا تاکہ ان جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگوں کو ان سے باز رکھا جا سکے۔ بلا شبہ وہ برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ امام احمد نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ امام ابو داؤد نے اسر بن عمیرہ کی روایت کو بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں کسی برائی کا ارتکاب کیا جائے اور جو وہاں موجود ہو وہ اسے ناپسند کرے، اور ایک بار آپ نے فرمایا وہ اس کی تردید کرے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس برائی کے وقت وہ موجود ہی نہیں تھا، اور جو شخص وہاں موجود تو نہ ہو مگر وہ اس برائی کو پسند کرے تو وہ ایسا ہے جیسے خود وہاں موجود ہو۔ امام ابو داؤد نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک صحابی کی روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے باعث اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ قرار دے لیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، خبردار کسی شخص کو جب علم ہو جائے تو پھر لوگوں کی ہیبت اسے حق بات کرنے سے باز نہ رکھے۔
یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، ہم نے کئی چیزیں دیکھیں مگر ہم لوگوں سے ڈر گئے اور بیان نہ کر سکے۔ حدیث ابو سعید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم بادشاہ کے پاس کلمہ حق کہنا ہے۔ امام احمد نے حضرت حذیفہ کی روایت کو بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عرض کی گئی، اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی مصیبت کے لیے پیش کرے جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ جو کچھ ان کے نفسوں نے اپنے واسطے آگے بھیجا ہے برا ہے۔ اس سے مراد کفار کی دوستی اختیار کرنا اور مومنوں کی دوستی ترک کرنا ہے، کیونکہ اس بات نے تو ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قیامت تک کے لیے ان سے ناراض ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا، اللہ ان سے ناخوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مذمت فرمائی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر وہ اللہ پر، پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے۔ اگر اللہ، رسول اور قرآن پر ان کا سچا ایمان ہوتا تو یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرتے کہ باطنی طور پر ان کی کافروں سے دوستی ہوتی اور مومنوں، اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب سے دشمنی ہوتی، اور لیکن ان میں اکثر نافرمان ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر اور اس کی وحی و تنزیل کی آیات کے مخالف ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔